عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے روح رواں بزرگ شخصیت حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کئی دنوں سے آپ حضرت مولانا کے انتظار میں تھے۔ میں نے آپ دوستوں سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے خاص فضل فرمایا کہ وہ وعدہ آج الحمدللہ پورا ہوا۔ میرے ذہن کے مطابق سوا ایک بزرگ کے اب ایسا کوئی نہیں رہا جس کا میں نے یہاں اعلان کیا ہو اور وہ بزرگ یہاں تشریف نہ لایا ہو، سوا ایک کے۔ ان کا نام مفکر اسلام حضرت مولانا محمد زید الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ انشاءاللہ حضرت مولانا زید الراشدی صاحب ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک آپ کو پڑھائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ راستے میں ہیں، انشاءاللہ وہ ظہر سے قبل یہاں تشریف لے آئیں گے۔ ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے، ظہر سے عصر تک حضرت مولانا زید الراشدی صاحب آپ کے سامنے ہوں گے۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میرا بھی نظریہ، آپ کا بھی نظریہ، میرا بھی عقیدہ، آپ کا بھی عقیدہ، میرا بھی ایمان، آپ کا بھی ایمان، بلکہ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہ نظریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، توجہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی نہیں، نعوذ باللہ۔ کیا کہتا ہے؟ حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد نبوت جاری ہے، اب میں نبی ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، جو شخص ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرے، وہ کون ہے؟ جو شخص ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے وہ کون ہے؟ صحابی۔ مرزا کہتا ہے حضور کو دیکھنے والا صحابی، اب صحابی وہ ہوگا جو مجھے، میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، حضور کی گھر والیاں امہات المومنین۔ مرزا کہتا ہے کہ نہیں، میری بیوی ام المومنین۔ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، ایک شخص حضور کو آخری نبی مانے، اس کے بعد وہ کلمہ طیبہ پڑھے تو کون ہوگا؟ اونچی بات سے مسلمان۔ مرزا کہتا ہے کہ تم 1,00,000 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانو، 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہو، تم مسلمان نہیں بلکہ تم کافر ہو۔ اب مسلمان وہ ہوگا جو مردے کو نبی مانے گا۔ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، ایک آدمی مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان اعمال صالحہ کرے گا، نماز پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، حج کرے گا، عمرہ کرے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، بیت اللہ کی عظمت کا اقرار کرے گا، چلہ لگائے گا، سے روزے پہ جائے گا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اگر وہ اعمال صالحہ کرے گا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جتنا مرضی اعمال صالحہ کرو، تم جہنمی بھی ہو، دوزخی بھی ہو، اگر تم میری نبوت کا انکار کرو گے نعوذ باللہ پھر تم حرامی بھی ہو۔
میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت۔ مرزا کہتا ہے حضور کا گھرانہ اہل بیت نہیں، اب جو میرا گھرانہ ہے وہ اہل بیت ہے۔ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مجید آسمانی آخری کتاب ہے۔ مرزا کہتا ہے قرآن مجید آسمانی آخری کتاب نہیں، جو میں اپنے ہاتھ سے تذکرہ نامی کتاب لے کر لایا ہوں اب یہ آسمانی آخری کتاب ہے۔ توجہ کیجئے، اس بدبخت اور بد نصیب نے ٹائٹل کو باقی رکھا۔ اس کو ٹائٹل کو باقی رکھا۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، میرے والد صاحب کا نام ہے عبدالرزاق۔ کیا نام ہے؟ عبدالرزاق۔ اگر کوئی صوفی صاحب کھڑے ہو کر یہ کہے، آپ کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے اسامہ، میرے ابا کا نام کیا ہے؟ اگر کوئی صوفی صاحب کھڑے ہو کر یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ کے ابا کا نام عبدالرزاق، لیکن اس عبدالرزاق سے مراد ہے اسامہ، سمجھے ہو؟ میرے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس عبدالرزاق سے مراد کیا ہے، کیا اس بندے نے مجھے گالی دی؟ کیا اس نے میری ماں کے اوپر الزام لگایا؟ توجہ کیجئے، یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس مرزا غلام قادیانی بدبخت اور بد نصیب نے ٹائٹل کو باقی رکھا۔ ٹائٹل ہے نبوت۔ ٹائٹل کیا ہے؟ نبوت۔ اس سے وہ کہتا ہے اس نبوت سے مراد مرزا قادیانی۔ اس نبوت سے مراد مرزا قادیانی۔ اس لیے مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب ایک غلطی کے ازالے میں صفحہ نمبر 4 پر مرزا غلام قادیانی لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشد الکفار، کہتا اس آیت کے اندر اللہ نے محمد بھی اور رسول اللہ بھی مجھے کہا ہے۔ آپ دوستوں نے مرزا غلام قادیانی کے اس حوالے کو تو سنا ہے، اور جو وہ کہتا ہے اس کو بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ وہ کہتا ہے اس آیت میں اللہ نے محمد بھی اور رسول اللہ بھی مجھے کہا ہے۔ اس محمد سے مراد بھی مرزا غلام قادیانی، اس رسول سے مراد بھی مرزا غلام قادیانی، نبوت سے مراد بھی مرزا غلام قادیانی۔ ایک جگہ پہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، کہتا ہے میں بعین ہی وہی محمد ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں بعین ہی وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے آئے تھے۔ اس محمد میں جو مجھ میں فرق کرے گا وہ نعوذ باللہ کافر ہے۔ میں بعین ہی حسن کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے۔ توجہ کیجئے، کہتا ہے اس نبوت سے مراد کیا ہے؟ مرزا قادیانی۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ نے محمد بھی رسول بھی مجھے کہا ہے۔ پھر کہتا ہے میں بعین ہی وہی محمد ہوں۔ آپ نے 2 3 4 حوالے جات میرے سامنے مجھ سے سماعت کیے، لیکن ابھی تک اس کی گہرائی میں نہیں جا رہے کہ مرزا غلام قادیانی کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس مرزا قادیانی نے یہ 4 جملے کہے کہ جتنی میرے اور آپ کے پیغمبر کی توہین کی ہے، اگر اس توہین پر اللہ آسمان سے پتھر برساتا تو میرے رب کو حق تھا۔ اگر یہ واقعی محمد ہے تو پھر حضرت خدیجہ کا کیا لگا، حضرت عائشہ کا کیا لگا؟ آپ نے سوچا بھی ہے کہ یہ بات وقت کہہ کیا رہا ہے؟ اس منحوس نے ٹائٹل کو باقی رکھا، معنی اور مفہوم کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ ٹائٹل ہے صحابی، وہ کہتا ہے اس سے مراد مجھے دیکھنے والے۔ ٹائٹل ہے ام المومنین، وہ کہتا ہے اس سے مراد میری بیوی۔ ٹائٹل ہے اہل بیت، وہ کہتا ہے اس سے مراد میرا گھرانہ۔ ٹائٹل ہے مسلمان، وہ کہتا ہے اس سے مراد میری نبوت کو ماننے والے۔ ٹائٹل ہے جنتی، وہ کہتا ہے اس سے مراد میری نبوت کا اقرار کرنے والا۔ ٹائٹل ہے اسلام،
وہ کہتا ہے اس سے مراد جو میں بک بک کرتا ہوں ٹائٹل ہے قرآن مجید، وہ کہتا ہے اس سے مراد جو میں اپنے ہاتھ سے تذکرہ نامی کتاب لکھ کر لایا ہوں قرآن مجید وہ نہیں جو 1400 سال پہلے اترے، اس قرآن مجید سے مراد یہ ہے کہ جو میں اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر لایا ہوں۔ اس دجل کے ساتھ ساتھ مرزا غلام قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، تمام انبیاء ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ کہتا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں یوسف ہوں، حتیٰ کہ یہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء سے میں افضل ہوں۔ اس دجل کا نام، اس فراڈ کا نام ہے قادیانیت۔ ان کا مقابلہ کرنا، ان کا مقابلہ کرنا، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا، امت مسلمہ کے ایمان کا تحفظ کرنا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، یہ میرے اور آپ کے ذمہ فرض ہے۔ 18 دن کے بعد آپ کے 1-2 دن یہاں رہ گئے، آپ نے اب یہاں سے واپس تشریف لے جانا ہے۔ آخر یہاں سے آپ کیا پیغام لے کر جائیں گے؟ اپنے وہاں گھروں میں جا کر آپ کیا کریں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم مسلمان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہمارے پاس حضور کے علاوہ ہے کیا؟ کیا ہے ہمارے پاس اپنے پیغمبر کے علاوہ؟ یا حضور کے دشمن ظالموں نے ہمارے پاس حضور کے علاوہ چھوڑا کیا ہے؟ ٹھیک ہے میرا ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بن گیا، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بننے والا ملک، حضور کے نام پہ بننے والا ملک، جس ملک کے بنانے کے لیے 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی مقدس خون سے اللہ کی زمین کو رنگین کیا، 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا، 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، گھر چھوڑا، در چھوڑا، علاقہ چھوڑا، کاروبار کو خیر بات کہا، ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا گیا، اولاد کے سامنے والدین کے ٹکڑے کر دیے گئے، بیٹی کے سامنے ماں کو کاٹا گیا، ماں کے سامنے بیٹی کو چیر دیا گیا۔ میری عزت ماں، عفت ماں بہنوں نے ہندو بنیا سے اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا دی، دریائے راوی کا پانی خون آلود کر دیا گیا، کرپانیں چلتی رہی، مسلمان پھانسیوں پہ لٹکتے رہے۔ قدرت اللہ شہاب اپنے شہاب نامے میں لکھتا ہے کہ جس وقت وہاں سے ٹرین پر بیٹھ کر میں نکلا، میں نے اپنے اور دائیں اور بائیں کیا منظر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کاٹ کاٹ کر ڈالا ہوا تھا، کسی کا بازو کاٹا ہوا ہے تو کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے، کسی کا سینہ چاک کیا ہوا ہے، کسی کا سر نہیں تو کسی کا دھڑ نہیں، اسی طرح معصوم بچوں کو کاٹ کاٹ کے ڈالا ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ درختوں کے تنوں کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں کی لاشوں کو ٹھونک کر رکھا ہوا تھا۔ اتنا بڑا ظلم ہوا جس وقت یہ آپ کا ملک مرض وجود میں آیا، اتنی بڑی قربانی دی گئی۔ کیا ان 6 لاکھ مسلمانوں نے جائیداد کے لیے قربانی دی تھی؟ کیا ان 6 لاکھ مسلمانوں نے بینک اور بیلنس کے لیے قربانی دی تھی؟ کیا ان 6 لاکھ مسلمانوں نے کوئی پیسوں کے لیے قربانی دی تھی، جائیداد کے لیے قربانی دی تھی، کسی عہدے کے لیے قربانی دی تھی، کسی بادشاہت کے لیے قربانی دی تھی؟ نہیں، ان 6 لاکھ مسلمانوں نے اگر قربانی دی ہے وہ اس ارادے کے ساتھ دی ہے، ہم ایک ایسی اسلامی سٹیٹ بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم بھی آزاد ہوں گے، اسلام بھی آزاد ہوگا۔ ملک بننے کے بعد حق تو یہ تھا
کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ملک بنا ہے. اگر کلمہ طیبہ کے اندر سے لفظ محمد کو ہٹا دیا جائے کیا کلمہ طیبہ باقی رہے گا؟ گویا کہ یہ ملک مجھے محمد رسول اللہ کے نام پر ملا ہے. حضور کے نام پہ بننے والا ملک بننے کے بعد کیا یہ عین انصاف نہیں تھا جب اس ملک کے اندر سب سے پہلے قانون سازی ہو رہی تھی؟ سب سے پہلا جو قانون بنتا وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کا قانون بنتا. کیا یہ حق نہیں تھا؟ کیا یہ عین انصاف نہیں تھا؟ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا، بلکہ کیا ہوا، اس ملک پاکستان بننے کے بعد اس ملک پاکستان کی سرزمین پر حضور کے دشمن قادیانیوں کی آبیاری کی گئی. حضور کے دشمن قادیانیوں کو پالا گیا. میرے پیغمبر کے دشمن قادیانیوں کو یہاں ان کی پرورش کی گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ 1947 میں ملک مرز وجود میں آیا جو محمد رسول اللہ کے نام پر، دین اسلام کے نام پر، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ملک بنا ہے. ملک 47 میں بنا. اسی ملک پاکستان میں چند ہی سال بعد جس شخصیت کے نام پر ملک ملا ہے، چند سال بعد اسی ملک کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضور کے غلاموں کو ایک بہت بڑی تحریک چلانی پڑی. اتنی بڑی تحریک چلانی پڑی. پھر اس تحریک میں پورے ملک کی بات نہیں کرتا، صرف ایک لاہور جیسے شہر میں دوبارہ 10,000 مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا. کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوا؟ ملک بناتے وقت 6 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی. ملک کے بننے کے بعد چند سال ہی تو گزرے تھے، پھر صرف ایک لاہور جیسے شہر میں 10,000 مسلمانوں کو دوبارہ شہید کر دیا گیا. پھر بھی تحفظ ناموس رسالت کا قانون نہیں بنایا. تحریک چلتی رہی، قربانیاں مسلمان دیتے رہے، اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے آگے بڑھتے رہے. اللہ کو ترس آیا. 1974 میں اللہ نے کرم فرمایا، آپ کے ملک پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قانون نافذ کیا جس کو آج دنیا تحفظ ناموس رسالت کا قانون کہتی ہے. اس قانون کے تحت پاکستان میں بسنے والے حضور کے غلام اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس کا تحفظ کر پائیں گے. اس قانون کے تحت مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ ہوگا. اس قانون کے تحت دین اسلام کا تحفظ ہوگا. اس قانون کے تحت قادیانی اور مرزائی جو مسلمانوں کے ایمانوں کے بھی ڈاکو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور باغی، ان کا بھی راستہ روکا جائے گا. جس وقت یہ قانون بنا اس وقت سے اغیار دین دشمن قوتیں، طاغوتی طاقتیں، ان کی اعلیٰ کار یہودی لابی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس قانون کو باقی نہیں رہنے دینا. ہم نے اس قانون کو باقی، کون سا قانون؟ آج شاید انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے. انصاف نام کی شاید کوئی چیز نہیں رہی. اگر جرمنی کی پارلیمنٹ اپنی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر یہ قانون سازی کرے کہ ہمارے ملک میں ہم جنسی کی اجازت دی جائے اور پوری دنیا اس پر اس لیے خاموش رہے کہ ان کی پارلیمنٹ کی اکثریت نے فیصلہ کیا ہے، تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اگر تمہاری پارلیمنٹ کی اکثریت یہ فیصلہ کرے تو دنیا خاموش رہے، اس لیے کہ تمہاری پارلیمنٹ کی اکثریت نے فیصلہ کیا ہے. اگر میرے ملک کی پارلیمنٹ کی اکثریت نے تحفظ ناموس رسالت کا قانون بنایا ہے تو پوری دنیا کو اس کے اوپر تکلیف کیوں ہے؟ پھر اس قانون کے بننے کے بعد آپ نے دیکھا ہر دور میں اس قانون کو ختم کرنے یا اس قانون کے اندر ترمیم لانے یا اس قانون کے ختم کرنے کی سازشیں منصوبے بنتے رہے، یا اس قانون کو غیر مؤثر کرنے کے لیے
अजीब अजीब तरीके से यहाँ मंसूबे बनाए गए। आपने, मैं तफसीलात की तरफ नहीं जाता, वक्त भी मेरे पास 5 मिनट है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस कानून को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया, पार्लियामेंट के फ्लोर पर बिल लाया गया। आपके अकाबिर, आपके बुजुर्गों ने मैदान में उतरने का फैसला किया, जिसकी क़ियादत कैद जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान ने फरमाई। 2 इजलास हुए, तीसरे इजलास पर हज़रत मौलाना ने परवेज़ मुशर्रफ को कहा 24 घंटे के अंदर अगर आपने अपना फैसला वापस ना लिया तो फिर हमें हक है इस मुल्क के अंदर एहतजाज करने का। हम फिर इस तरह बड़ा एहतजाज करेंगे कि दुनिया 1953 और 74 की तारीख को भूल जाएगी। मौलाना के ऐलान के सिर्फ 6 घंटे के बाद, सिर्फ 6 घंटे के बाद, 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, सिर्फ 6 घंटे के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने फैसला वापस लिया। एक मर्तबा इस्लाम वालों को इज्जत मिली, इस्लाम के दुश्मनों को जिल्लत मिली। परवेज़ मुशर्रफ के बाद जनाब जरदारी साहब के दौर में पीपल पार्टी की एक कौमी असम्बली की रुकन पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक बिल लेकर आती है। वो बिल मुतालबा करता है अरकान पार्लियामेंट से कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को ख़त्म कर दिया जाए या इस पर तरमीम कर दी जाए। आपको मालूम भी है अगर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को ख़त्म कर दिया जाए उसके बाद क्या होगा? इसके ख़त्म करने का मतलब क्या है? इस कानून के ख़त्म करने का मतलब यह है कि जो दीन दुश्मन तागूती ताकतें और उनके आलाकार पाकिस्तान में बसने वाली सेकुलर लॉबी वो चौक चौराहे में खड़े होकर, बीच मैदान में खड़े होकर, दिन में या रात में खड़े होकर जितना चाहेंगे पैगंबर इस्लाम को नऊज़ बिल्लाह गाली देंगे, ना कोई कानून हरकत में आएगा, ना किसी मुसलमान की ज़बान हरकत में आएगी। ये कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत ख़त्म करने का मतलब है कि खुलेआम हुज़ूर को नऊज़ बिल्लाह गाली दी जाए और पाकिस्तान में कोई कानून हरकत में ना आए, ये मतलब है। फिर पार्टी के दौर में बिल आ गया कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कानून ख़त्म कर दिया जाए, तरमीम लाई जाए। उस वक्त जिस वक्त बिल लाया गया उस वक्त खैर से आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मुतहर्रिक हुई। हमारे बुजुर्ग हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने क़यादत की। एक इस्लामाबाद में हमने APC की, एक लाहौर में APC की, 3-4 दिन के मुज़ाहरे हुए। अल्लाह ने फजल फरमाया एक कराची के अंदर जिस तरह आज कर हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से मिलियन मार्च हो रहे हैं, कहीं इससे बड़ा एक मुज़ाहरा कराची के अंदर हुआ, दूसरा मुज़ाहरा लाहौर के अंदर हुआ, तीसरा हमने इस्लामाबाद का ऐलान किया। इस्लामाबाद के मुज़ाहरे से पहले बिल वापस लिया गया। फिर नवाज शरीफ के दौर में साजिश करी, मंसूबा बनाया इस कानून ख़त्म करने के लिए। अल्लाह ने फिर उनको नाकामी देखने को पड़ी। आज कर फिर तुला हुआ है बहादुर। इंशाअल्लाह जैसा कि कल परसों हज़रत मौलाना फरमा गए हैं कि जब तक हमारे ये बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं इंशाअल्लाह किसी का बाप भी इस कानून को ख़त्म नहीं कर सकता। ये हुजूर की उम्मत अपने नबी की इज़्ज़त और नामूस ख़त्म नबूवत के हवाले से ये उम्मत बहुत हसास है। ये हुजूर के ग़ुलाम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, प्यास बर्दाश्त कर लेंगे, बदअमनी बर्दाश्त कर लेंगे, तुम बम धमाके करोगे ये बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे जिस्मों के चीथड़े उड़ा दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। लेकिन पैगंबर इस्लाम की इज़्ज़त और नामूस के कानून के हवाले से किसी किस्म की तरमीम और अपने पैगंबर की तौहीन हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज़ तलबा इज़ाम, आपने वापस जाकर हर आदमी को यही पैगाम देना है कि हमारे पास हुजूर के अलावा और है क्या।
پھر ہمارے اوپر میرے نبی کا حق ہے، میرے اوپر میرے پیغمبر کا حق ہے۔ اس حق کی ادائیگی کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے وہ حق ادا نہ کیا، اپنے وفادار پیغمبر کے ساتھ، اپنے وفادار نبی کے ساتھ اگر ہم نے بے وفائی کر لی، ہمارے دل کے اندر حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کا اگر داعیہ پیدا نہ ہوا، ہم نے اپنے پیغمبر کی ناموس اور عزت کی تحفظ کے لیے اگر ہمارا دل نہ دھڑکا، خدا کی قسم پھر ہم ان لوگوں کے مجرم ٹھہریں گے جنہوں نے 1953 کی تحریک میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ شاید پھر ہم اس پاکیزہ اور مقدس خاتون جو ایک سندھ کے رہنے والی تھی، جس کے شوہر کا نام حاجی مانک تھا، ایک قادیانی نے میرے پیغمبر کی توہین کی۔ وہ ایک بزرگ تھا جس کا نام حاجی مانک، اس کے سامنے اس قادیانی نے توہین کی، اور وہ حاجی مانک غصے میں لال پیلا ہو کر اس قادیانی کو 2 گالیاں دے کر اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ اس کے گھر پہنچنے سے قبل اس کی خاتون، اس کی اہلیہ کو اطلاع ہو گئی تھی کہ میرے میاں کے سامنے اس قادیانی نے میرے نبی کی توہین کی ہے اور میرا میاں واپس آ رہا ہے۔ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کی بیوی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ حاجی مانک نے دروازہ کھٹکایا، اس کی بیوی نے اس کی بیوی اور اس کی اہلیہ نے اندر سے جواب دیا کہ حاجی صاحب، آج کے بعد اس گھر کا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب نہ کیوں؟ میں نے کیا جرم کر لیا؟ آپ کی میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی، آپ کا میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، آپ نے اس گھر کے دروازے میرے لیے کیوں بند کر دیے؟ وجہ کیا ہے؟ اس بی بی نے کہا، حاجی صاحب، جس شوہر کے سامنے میرے نبی کی توہین ہو اور وہ شوہر خاموشی کے ساتھ اس گھر میں آئے، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا بغیرت شوہر کوئی نہیں ہوا کرتا۔ جو میرے نبی کی توہین سن کے واپس آ جائے، اس کے لیے میرے گھر کے دروازے بند ہیں۔ حاجی مانک نے کہا، اچھا اگر بات یہ ہے تو پھر دروازہ مت کھولیں، دروازے کے اوپر سے مجھے کلہاڑی پکڑا۔ یار آج ہم اس خاتون جتنا بھی غیرت نہیں رکھتے کہ میری گلی اور محلے کے اندر، میری بستی کے اندر قادیانی دندناتے پھر رہے ہوں اور میں مسلمانوں کو اس فتنے سے آگاہ نہ کروں، مسلمانوں کے ایمان کی فکر نہ کروں، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے رسول اللہ کے دامن کو چھڑانے کی کوشش کریں، اور میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواؤں، میں اپنے آپ کو حضور کا غلام بھی کہلواؤں، اپنے آپ کو حضور کا امتی بھی کہلواؤں، میں شفاعت کا طلبدار بھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع بھی رکھوں کل مجھے حوض کوثر پر جام پلائیں گے، یہ بھی توقع رکھوں، اور پھر میرے محلے کے اندر حضور کا دشمن بھی دن دناتا پھرے اور میں اس کا تعاقب بھی نہ کروں، اس کا مقابلہ بھی نہ کروں، اور مسلمانوں کو اس فتنے سے آگاہ بھی نہ کروں، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا نہ کروں، تو پھر شاید میرے جینے سے میرے مر جانا بہتر ہے۔ آپ کے کورس کے آخر کا یہی پیغام ہے کہ واپس جا کر اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے گاؤں میں ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اپنی نئی نسل کو آگاہ کرنا ہے، نئی نسل کو آگاہ کرنا ہے، اور قادیانیت کا تعاقب کرنا ہے، قادیانیت کا بائیکاٹ کرانا ہے۔ قادیانی ایک بات سے بہت جلدی سیدھے ہوتے ہیں، ایک بات سے کہ ان کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ جس وقت آپ کے محلے کے اندر ایک گھر قادیانیوں کا ہے، آپ نے پورا محلہ بائیکاٹ کر دے گا تو 3 یا 4 دن کے اندر یا وہ مسلمان ہو جائے گا یا وہاں سے۔ آج قادیانی آپ کے محلے میں زندہ اس لیے ہے کہ میری اس کے ساتھ دوستی ہے، میری اس کے ساتھ یاری ہے، میں بڑی
खुशी के साथ उसकी दुकान पर सौदा लेने के लिए जाता हूँ, उस हुजूर के दुश्मन के साथ खड़े होकर गप्पे लगाता हूँ, वो बड़ी खुशी के साथ मेरी दुकान पर सौदा लेने के लिए आता है, मैं उसको बड़ी खुशी खुशी उसको सौदा देता हूँ, चीनी तोल कर देता हूँ, गुड़ दे रहा हूँ, वो से ही समझता है कादियानी होने के बावजूद भी मैं इस मुआशरे का हिस्सा रह सकता हूँ। अगर तुम ये मजबूर कर दोगे कि अगर तुम कादियानी होगे तो फिर ये मुआशरा तुम्हें कबूल, अगर तुम इस बात पर मजबूर कर दोगे तो इंशाअल्लाह वो सोचेगा अगर मैं कादियानी हूँ तो फिर इनके साथ मेरा रहना मुश्किल है। वो सोचने पर मजबूर होगा, फिर या तो वो मुसलमान होगा या वो भाग जाएगा। अगर आप दोस्तों ने वापस जाकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को फितने से आगाह करना है, कादियानियत का बाइकाट करा दें तो इंशाअल्लाह कादियानी सीधे हो जाएंगे। चलो अब वक्फा कर लो।